السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسول۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 122 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم حاصل کرنے، اس پر ایمان لانے اور تلاوت کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے اور ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے، اس کے مکر و فریب سے، اس کی چال بازیوں سے، اس کے بہکانے سے ہم سب کو محفوظ کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو کہ ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا، ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے، ہمارے رب کی کیا مرضی ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس عظیم کام کو اس عظیم علم کو ہم سیکھنے کے لیے جو ہمارے اوپر فرض ہے، اے اللہ ہم تیرے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، اے اللہ تو اسے سکھا دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں، فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ تو بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، میری نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر کی اور تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی۔ واتقوا اور ڈرو، تقوی اختیار کرو، واتقوا اور ڈرو، یوم اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس کے، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، شیئا ولا کچھ بھی، اور نہ، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ، تنفعوہا نفع دے گا اسے، شفاعتن کوئی سفارش، کوئی شفاعت، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ ہم وہ، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، نہ ان کی کوئی مدد کرنے آئے گا، نہ ان کی کوئی سفارش ہوگی، نہ ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ اس دن سے ڈرو۔ اہل کتاب کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کس کی اولاد ہو، اور اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں نبوت دیا، بادشاہت دیا، کتابیں دی، اور اس کے باوجود، نبی کو پہچان لینے کے باوجود، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود تم ان کا انکار کرتے ہو، تو سن لو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ دنیا کی محبت اور دنیا کے لوگوں کے لیے تم نبی مکرم کا انکار کرتے ہو، تو اس دن کوئی سفارش تمہارے لیے کام نہیں آئے گی، کوئی تمہیں چھڑانے والا نہیں ہوگا، تم کوئی فدیہ دے کر کے اس عذاب سے بچ سکتے ہو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا، ابراہیم کو، تو جو حق کے تلاوت کو ادا کرتا ہے، تلاوت کے حق کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے کیسا نوازتا ہے، اور حق کے تلاوت کے ادا کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، وہ ایک عظیم واقعہ چند آیتوں کے اندر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی آزمائے جا رہے ہیں، بے کلمات چند کلمات کے ساتھ، چند احکام و مسائل کے ساتھ، چند اوامر اور نواہی کے ساتھ، چند اللہ رب العزت کے احکام کے ساتھ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے بے کلمات چند کلمات کے ساتھ، فَآتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کر دیا انہیں، تو ابراہیم نے پورا کر دیا انہیں، یعنی اللہ کے احکام پر کھرے اتر گئے۔ اللہ ہمیں بھی تو توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ قالا جب ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کھرے اتر گئے، تو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر انعامات برسائے
اور کہا قال فرمایا انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں تجھے للناس لوگوں کے لیے امام. تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ساری انسانیت کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، یعنی میں تمہیں آئیڈیل اور تمہیں رہبر اور رہنما بنانے والا. قال کہا، جیسے ابراہیم نے یہ سنا تو ابراہیم علیہ السلام کی فکر، قال کہا ومن ذریۃ، اور میری اولاد سے، اس سے کیا ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے. قال فرمایا لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہد میرا، ظالمین، ظالموں میں سے. مطلب تمہاری اولاد میں بھی اگر کوئی ظالم ہوا، اور ظلم کیا ہے اس کی ہم نے تینوں چیزیں سمجھ چکے ہیں کہ ظلم 3 قسم کے ہوتے ہیں. تو جو ظلم کرے گا اللہ رب العزت کا اس سے کوئی وعدہ نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس فکر کو اور اس دعا کو اللہ رب العزت نے قبولیت سے سرفراز فرمایا، جو ہم تفسیر میں پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ انہی کے اس میں رکھا اور کتابوں کا. لیکن یہ اصول بتا دیا کہ اللہ کے ہاں حسب نسب نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کی اولاد ہے، کون کس کی بیوی ہے، کون کس کا رشتہ دار ہے. اللہ کے ہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں. تو اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جو ظلم کرے گا اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا کوئی وعدہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کالا، فرمایا لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہد میرا، ظالمین، ظالموں کو. وَإِذْ، اور جب، جعلنا، بنایا ہم نے بیت اللہ کو، مثابتا، لوٹنے کی جگہ، لوگوں کے لیے، وَأَمْنَ، اور امن کی جگہ. مطلب لوگوں کا دل بیت اللہ پہ اٹکا رہتا ہے اور لوگ اس کے طرف لوٹتے ہیں، اور یہ امن کی جگہ ہے. وَاتَّخِذُوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، جائے نماز، نماز کی جگہ بنا لو. وَأَحِدْنَا، اور عہد لیا ہم نے، الی ابراہیم، ابراہیم سے، وَإِسْمَعِيلَ، اور اسماعیل سے، ان کے طاہرہ، تم دونوں پاک کرو، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، واسطے طواف کرنے والوں کی، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کی، ورکع السجود، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں. تو کون حکم دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے اور کس کے لیے دے رہا ہے؟ 3 لوگ ہیں یہاں پر، 3 ہیں، یعنی ایک تو خود خالق کائنات ہے جو حکم دینے والا ہے، کس کو حکم دے رہا ہے، اپنے خلیل کو، اور کس کے لیے حکم دے رہا ہے، یہ غور کرنے والی بات. وَإِذْ، اور جب، قال، کہا، ابراہیم نے، رب اجعل، اے میرے پروردگار، بنا دے، ھذا، اسے، بلد، شہر، آمنا، وارزق، امن والا اور رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من، جو کہ، آمنا، ایمان لائے، منہم، ان میں سے، مطلب جو ان میں سے ایمان لائے اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کو فلو کا رزق دے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر. آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 122. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی. بنی اسرائیل پر یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے اور وہاں اس کی تفسیر ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت یاد دلا رہا ہے کہ تم یعقوب کی اولاد ہو اور میری ان نعمتوں کو یاد کرو. تو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں ان میں کی، جن میں سے سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ رب العزت نے انبیاءوں کا سلسلہ ان کے بیچ میں جاری رکھا، اور کتابوں کا سلسلہ اور بادشاہت کا سلسلہ. اللہ رب العزت نے ہر قسم کی نعمتوں سے انہیں نوازا. اور اس کے آگے، اور بے شک ہم نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی. اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ اس کی بنیاد پر، یعنی علم کی بنیاد پر، وحی کے علم کی بنیاد پر اور نبوت کے علم کی بنیاد پر ہم نے تمہیں فضیلت بخشی سارے جہانوں میں. اب ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے کہ اب ہمیں اللہ رب العزت نے اس نعمتوں سے نوازا کہ ہمیں امام الانبیاء عطا کیا. اور وہ اماموں کے انبیاء کب بنے؟ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو سارے انبیاء کی آپ نے امامت کرائی. ہم امام الانبیاء کی امتی، رحمت للعالمین کی امتی، اور ہمیں بھی جہانوں پر فضیلت دی گئی. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، خیر امت کا لقب دیا گیا. یہاں فرمایا اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی. تو ہمیں بھی ان نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کا احسان ماننا چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت نے نعمت ہمیں دی ہے کہ امام الانبیاء دیا، اور وہ کتاب عطا فرمائی جس میں ساری کتاب سموئی ہوئی ہے، اور ہمیں جہانوں کے اوپر فضیلت دی اس بنیاد پر کہ ہم
اس علم کو حاصل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ ہماری خیر امت ہونے کا لقب اس وجہ سے دیا گیا۔ اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ انداز اہل علم سے بات کرنے کا انداز، کہ تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ تم کون ہو اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور تمہیں کیا نعمتیں عطا کی گئی، لیکن اس کے بعد بھی تم اللہ رب العزت کے احکام کو چھوڑ کر کے دنیا کو اگر چنتے ہو، پسند کرتے ہو، دنیا کو راضی کرنے اور دنیا کو کمانے میں لگے ہوئے ہو، تو سن لو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ جو آج احکام و مسائل کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ کیوں؟ لوگوں کی وجہ سے۔ فلاں ناراض ہو جائے گا اولاد کی وجہ سے کہ فلاں دولت اس کو مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، دوستوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، تو اللہ نے یاد دلایا کہ اس دن خالق کائنات کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے، اور اس حشر کے میدان میں جن کے لیے تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ کوئی بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے۔ اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ ان اولادوں کی وجہ سے، ان دوستوں اور رشتہ داروں کی وجہ سے میں نے اللہ تیری نافرمانی کیا ہوں، ان سب کو تو جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا لے، تو یہ فدیہ دے کر کے بھی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائے۔ اور اس کے پاس اگر دولت ہو، ویسے تو کچھ ہوگا نہیں، تنے تنا وہ اٹھے گا، جس طرح وہ پیدا ہوتا ہے اس طریقے سے وہ اٹھے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اگر اس کے پاس ہو بھی اور یہ دے بھی دے تو اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے، اور نہ اس کی کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی سفارش اس وہم میں، اس گمان میں اور اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ کوئی تمہاری سفارش کر دے گا، کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی، اور نہ ان سے بدلہ ہی کیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور ان کی کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طرح سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اگر تم نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو قبول نہ کیا، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی گہرائی کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو نہیں جھکا دیا، تم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اور رسالت کو قبول نہ کیا، تو سمجھ لو کہ کل حشر کے میدان میں جن کے لیے تم نافرمانیاں اللہ رب العزت کی اور نبی کی کر رہے ہو، یہ کوئی بھی تمہارے کچھ کام نہیں۔ کل تلاوت کے حق کے تعلق سے ہم نے پڑھا، تلاوت کا حق ادا کریں گے، تو تلاوت کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے اوامر اور نواہی، اس کے احکام و مسائل پر عمل کریں، جس چیز کا حکم دیا گیا اس سے بجا لائیں، اور جس چیز سے روکا گیا اس سے رک جائیں۔ تو یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ احکام و مسائل کو، اللہ رب العزت کے احکامات کو، اللہ کے حکموں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس خوش دلی کے ساتھ قبول کیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں کس طرح نوازا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا کیونکہ اس کے اندر عبرتیں اور نصیحتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس واقعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی آزمائش ان کے اوپر بھی آئی، اور دنیا اللہ رب العزت نے اصل میں آزمائش کے ہی لیے بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی آزمائے گئے اور سارے انبیاء بھی آزمائے گئے، اور آزمائش کے بعد دنیا کو دکھا دیا گیا کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں نبی اور یہ ہے خلیل۔ تو انہیں بتایا گیا کہ دیکھو خلیل کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا، یہ چند کلمات سے مراد شرعی کلمات ہیں، یعنی احکام و مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جس چیز سے روکا گیا اس سے رک گئے، اور جس کام کا حکم دیا اس کام کو کر لیا۔ اور اس شریعت کے احکامات کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں جو آزمایا کہ ابھی ہوش سنبھالے ہیں، جوانی کی قدم رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے باپ سے، گھر سے آزما لیا کہ ایک طرف باپ تھے، اور پھر اس کے بعد شہر سے آزما لیا، اولاد سے آزمایا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو احکام و مسائل تھے اس کے تعلق سے، اس کلمات کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بھی کچھ قول ہیں، اور بھی دوسرے مفسرین کے قول ہیں کہ اس سے مراد مناسک حج ہیں، اور اس سے مراد احکام طہارت ہے، اور اس سے مراد کہ جو آپ کے سامنے آزمائشیں آئیں باپ کی شکل میں، اور آگ کی شکل میں، گاؤں والوں کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہے۔ تو طہارت کے تعلق سے، طہارت کا جو حکم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اس میں سے 5 کا تعلق سر سے ہے اور 5 کا تعلق باقی سارے جسم سے ہے، اور یہی ہماری شریعت میں بھی ہے۔ سر کے متعلق احکام 5 وہ یہ ہیں: پہلا
मूछों का काटना, दूसरा कुल्ली करना, तीसरा नाक साफ करना, चौथा मिसवाक करना और पांचवा सर में कंघी करना, मांग निकालना। और जिन अहकाम का ताल्लुक बाकी सारे जिस्म से है वो ये है: नाखून तराशना, जेर नाफ के बाल साफ करना, खत्ता करना, बगल के बाल को निकालना और वुजू टूटने पर वुजू करना। इस तरह हमारी शरीयत में भी इमाम बुखारी और मुस्लिम ने एक रिवायत लाए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितरी चीज 5 है: खत्ता करना, पहला एक खत्ता करना, जेर नाफ के बाल साफ करना, नाखून तराशना, बगल के बाल साफ करना और मूछें तराशना। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5889 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 259। तो ये तहारत के ताल्लुक से अंबिया अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है, वो तालीमात यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है वही तालीमात, और भी बहुत सी ऐसी तालीमात हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में थी और जो आज हमारे दौर में है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम को खुशदिली के साथ कबूल किया। जो हक का तिलावती ही हमने पढ़ करके आए हैं कि तिलावत का जैसा हक है उसे अदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसी आपने होश संभाला है, जवानी में कदम रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दौर में जो सबसे कीमती चीज एक बच्चे के लिए, एक नौजवान के लिए होती है, अल्लाह ने उसी से आजमा, वालिद से। वालिद शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह का हक एक बुत को दे रहे हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें याद दिलाया, उन्हें समझाया कि आप और आपकी कौम ये एक बुरा अमल कर रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़ करके जो अर्श अजीम का रब है, जो खालिक मालिक और राजिक है, जो सूरज चांद जमीन और आसमान बनाने वाला है, जो हमें पैदा करने वाला है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है, उसको छोड़ करके ये आप कर रहे हैं, ये गलत है और आपकी कौम ये गलत कर रही है। वालिद बहुत नाराज हुए, फिर समझाया, फिर नाराज हुए। आखिरकार वालिद ने कहा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें संसार कर दूं, इन्हें पत्थरों से मार करके हलाक कर दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने अब जब उन्होंने घर से निकालने के लिए कह दिया निकल जाओ, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने दो चीज थी। एक, वो वालिद जो धर्मगुरु हैं, जिनकी इज्जत और जिनकी दौलत, जिनकी शोहरत सब विरासत में इनको मिल जाएगी, दुनिया बहुत सुकून से गुजरने वाली थी। और दूसरे तरफ तौहीद थी, दूसरी तरफ अल्लाह की मोहब्बत थी, दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हक था, अल्लाह का हक था। अब इन्हें चुनना था, या तो ये दुनिया चुनते, अपने बाप को, अपने घराने को, अपने मकाम और मर्तबे को, और या अल्लाह रब्बुल इज्जत को, अल्लाह की तौहीद को। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले कुर्बानी यहाँ पे पेश की और तौहीद के लिए इस कुर्बानी को देना मंजूर किया। लेकिन बाप से मोहब्बत थी। वो इन अल्फाज से पता चलता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकाले जाने लगे तो अपने वालिद से कहते हैं कि अब्बा जान मैं आपके लिए दुआ करूं। ये अल्फाज ये बताते हैं कि आपको बाप से मोहब्बत थी, लेकिन मोहब्बत गालिब नहीं आ सकी अल्लाह रब्बुल इज्जत की। ये है आजमाइश जो हमारे लिए भी आती है। एक तरफ दुनिया होती है और एक तरफ खालिक कायनात, और ऐसे माहौल में और ऐसे लम्हात हमारी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत लाता रहता है। जब निकल करके अपने गांव में गए, अपने शहर में गए, तो शहर वालों को भी समझाया, और समझाने का अंदाज भी कि जो बातिल माबूद है उनकी हकीकतों को बताया, और बताया कि ये जो है चीजें ये सब मजबूर हैं, जरूरतमंद हैं। तो वो चांद होगा, वो सितारा होगा, फिर जब सितारे से बड़ा सितारा सूरज निकला तो कहा हाँ यही होगा। आप देखें जितनी भी बातिल माबूद की इबादत होती है उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा इंसान की जरूरतों को पूरा करने वाला सूरज। तो सारी जगह से अब उनके अकायद को हटा करके सूरज पे लगा दिया। लेकिन जब सूरज डूब गया तो फिर समझाया कि देखो डूबने वाला रब नहीं हो सकता, और भी कई अंदाज से समझाया। कौम के समझ में नहीं आई, और कौम जब मेले में गई उन्होंने बुतों को तोड़ दिया। एक लंबा वाकया है, मैं खास पॉइंट की तरफ आपकी नजर करना चाहूंगा, नुकात की तरफ। बुतों को तोड़ दिया, और जब वो लौट करके आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके दिमाग को झंझोड़ने के लिए कहा कि जाओ उन्हीं से पूछ लो। वो उन्हें याद दिलाना चाह रहे हैं कि जो चीज वो समझते हैं, जानते हैं कि वो नहीं सुनते, नहीं बोलते, नहीं हिफाजत करते हैं, उन्हें उस बात का याद दिलाने के लिए उनसे कहा कि जाओ उनसे पूछ लो। पकड़ाए भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब उन लोगों ने देखा कि बुतों की ये हालत हो गई है तो फौरन आपस में कहने लगे कि ये काम हो ना हो इब्राहिम का अलैहिस्सलाम। वही हमारे बुतों को बुरा कहते हैं। बुरा क्या कहते हैं? उनकी हकीकत बताते हैं, वो हकीकत इन्हें बुरी लगती। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनसे पूछो कि किसने किया है। तो वो कहते हैं ये कहाँ बताएंगे, ना ये सुनते हैं, ना देखते हैं, ना पकड़ते हैं। तो कहा यही तो मैं कहता हूँ, जैसे आज किसी ने धागा पहना हुआ है और आप या मैं उसे काट दें तो वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। हम उससे कहें कि जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेगा। इसी तरह आपने समझाया कि मैं यही कहता हूं कि अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, ये बड़े वाले ने तोड़ा होगा, उससे पूछो। तो उन्होंने कहा कि ये सुनते इस तरीके से, लेकिन ये बात भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि बाप दादा के रस्म रिवाज चले आ रहे थे।
انہوں نے طے کیا کہ علیہ السلام کو جلا دو، یعنی ہمیں اپنے معبودوں کو بچانا ہے اور اسے بچانے کے لیے اسے ختم کرنا ہو۔ جلانے کا حکم دے دیا۔ ایک طرف بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور دوسرے طرف گھر ہے، شہر ہے اور امن و امان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جانا گوارا کیا لیکن توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک طرف خالق کائنات، اس کا حکم، اس کا دین، اس کی شریعت، اس کی توحید، اور دوسرے طرف آگ۔ یہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، حضرت خباب کے ساتھ بھی یہی تھا کہ ایک طرف مکہ کے ظلم اور حضرت یاسر، عمار اور بھی دوسرے صحابہ ہیں، لیکن کسی نے بھی شرک کے ساتھ، توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ جب توحید سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ جاتی ہے، انسان ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے لیکن اللہ رب العزت نے معجزاتاً طور پہ انہیں بچا لیا، نکال لیا، اور وہاں سے اب ہجرت کیے تو ان کے ساتھ ہجرت کر کے لوط علیہ السلام بھی گئے۔ لوط علیہ السلام دوسرے ایریے کے نبی بنا دیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر، یعنی ابراہیم علیہ السلام دمشق کی مشرق کے علاقے میں برزہ نامی جگہ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ وہاں سے آپ حران گئے، حران سے شام گئے، شام سے بابل، اور بابل میں یعنی دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہوئے وہاں پر ایک بادشاہ سے بھی آپ کا مناظرہ ہوا، نمرود سے، اور ایک طویل زندگی اور اسی دعوت و تبلیغ میں گزارتے ہوئے آخر کار اللہ رب العزت سے آپ نے اپنی بعد آنے والی قوم کے لیے دعا کی کہ اللہ مجھے ایک اولاد عطا فرما جو آنے والی نسلوں کے لیے ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا سنی۔ 95 سال کی 95 ایئرز میں آپ کو ایک بیٹا ہوا، اسماعیل۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو دکھایا کہ اتنی بڑی عمر میں انہیں ایک بیٹا ہوا ہے، تو بیٹے کی محبت اللہ کی محبت سے بڑی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ انہیں ایسی جگہ میں لے جا کر کے چھوڑ دو جو غیر ذی زرع جگہ ہو، جہاں پر نہ کوئی پتا ہو، نہ کوئی سبزہ ہو، نہ کوئی پیڑ، مطلب کوئی پیڑ ہو، نہ پانی ہو، نہ پرندے ہو۔ اب پانی نہیں ہے تو انسان بھی نہیں ہو، جانور بھی نہ ہو، پرندے بھی نہ ہو، پیڑ بھی نہ ہو، کچھ نہ ہو، ایسی جگہ میں لے جا کر کے چھوڑ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا کہ کیا میں مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دوں اپنی بیوی کو اور اولاد کو، یہ کیسا حکم ہے، کیا ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں، کچھ نہیں۔ اور یہی انداز آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر بھی بتاتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے 50 سال کی نماز دی، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا دیا ہے اللہ رب العزت نے تحفے میں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 سال کی نماز دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں۔ جب وہ لوٹ کر کے اس کے بعد والے آسمان پہ آئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اندازہ ہے اس قوم کا، بنی اسرائیل کے ساتھ میں رہ کر کے آ چکا ہوں، آپ کی امت اس کو نہیں پورا کرے گی، کم کروا کر کے۔ لیکن وہیں ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کا حکم ہے، بس سر تسلیم خم، کچھ سوچنا نہیں، کچھ سمجھنا نہیں۔ یہ کہا ہے اللہ نے، بس یہ کہا۔ اپنی بیوی کو اور شیر خوار بچے کو لے کر کے نکل گئے۔ کہاں سے نکلے ہیں؟ اللہ، شام بابل سے نکلے ہیں اور اب مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جاتے جا رہے ہیں، ہر جگہ انسان کی آبادی دکھ رہی ہے، پیڑ پودے دکھ رہے ہیں، جانور دکھ رہے ہیں، لیکن وہ جگہ نہیں دکھ رہی جہاں پہ اللہ نے حکم دی کہ ایسی جگہ ہو جہاں پر کوئی زندہ چیز نہ ہو، کوئی پودا نہ ہو، پانی نہ ہو۔ آخر کار ایسے ویران جگہ میں پہنچ گئے جہاں پر میلوں دور تک نہ پانی کا نام و نشان تھا، نہ جانوروں کا، نہ انسان کا۔ اب سمجھے کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے۔ اب اس جگہ میں چھوڑ کر کے آنے لگے، اور کیا تربیت کیے تھے آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی اور حاجرہ علیہ السلام کی۔ حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے سزا دیں، اس بچے سے کیا ہوا ہے، اسے کیوں سزا دیں، کیوں ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ آخر کار کوئی جواب نہ دیا، لوٹ کر کے آئیں، رقاب کو تھاما اور کہا کہ ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے؟ جیسی آپ نے سر ہلایا تو کہا کہ اچھا، جس رب نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دیا ہے وہ ایسی بیابان جگہ میں اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا۔ اب آپ جائیں، خوشی سے آپ کو جانے دیا اس جگہ میں اللہ رب العزت نے۔ اور ایک بڑا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ رب العزت کے احکام کو، اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ ہمارے لیے ایسے بڑے حکم نہیں ہیں، ہم نے کیا کیا ہے اسلام کے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کا شکر کس انداز میں ہم نے ادا کیا۔ لوٹ کے آگے باہر پھر سے اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے سے مل لو، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دے دیا، یعنی اشارہ کر دیا خواب کے ذریعے سے کہ اسے ذبح کر دو۔ ایک طرف خبر مل رہی ہے کہ اسماعیل زندہ ہے، اور دوسری طرف یہ خبر بھی مل رہی ہے کہ اسے ذبح کرو، یعنی وہ غیر ذی زرع، وہ وادی، اس وادی نے، جس وادی نے اسماعیل کو ختم نہ کر سکا، جا کے اپنے ہاتھ سے اسے ختم، یہی تو مطلب۔ اس کے بعد بھی اسماعیل علیہ السلام آ رہے ہیں، اس نور نظر کو دیکھ کر کے پہچان گئے کہ یہی وہ بچہ ہے۔ بات کیا اور اس کے بعد انہی سے مشورہ کرتے کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ حاجرہ علیہ السلام نے اس بچے کی تربیت کیسی کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ
انبیاء کا خواب نہیں ہوتا، وہ وحی ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ تو یہ آزمائشوں سے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا، وقت کی قلت کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا، ہر حکم کو اللہ رب العزت کے پورا۔ تو اللہ نے کہا بے شک میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ ساری انسانیت کے لیے میں تمہیں پیشوا بنانے والا ہوں۔ پیشوا یعنی قابل عمل، آئیڈیل بنانے والا ہوں، نمونہ بنانے والا ہوں۔ اور ویسے بھی آپ توحید کے لیے، اور ہر انبیاء توحید کے لیے جو ہے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سورہ نحل آیت نمبر 120 میں اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک ابراہیم لوگوں کے لیے امام اور اللہ کے فرمانبردار تھے جو ایک طرف کے ہوئے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک ابراہیم لوگوں کے لیے امام تھے اور اللہ کے فرمانبردار تھے جو ایک طرف کے ہوئے تھے، یعنی دنیا سے ہٹ کر کے حنیف ہو گئے تھے۔ حنیف مطلب ہوتا ہے کہ سارے باطل معبود سے کٹ کر کے ایک رب کا ہو جانا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 161 میں اللہ فرماتا ہے اے نبی کہہ دیجیے مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، یعنی صحیح ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریقے کا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مجھے جو راستہ دکھایا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو پرستار تھے اللہ رب العزت کے، اور جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی۔ مدینہ میں دعوت جب نبی مکرم دے رہے تھے تو یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ ابراہیم یہودی تھے، اور نصرانیوں کا یہ کہنا تھا کہ ابراہیم نصرانی تھے۔ ایسی بیوقوف والی بات، جبکہ اس وقت جب یہودی اور نصرانی تھے اس سے کئی سال پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جیسے آج کوئی یہ کہے کہ صحابہ فلاں جماعت سے ان کا تعلق تھا تو ایسا کہنے والا بیوقوف کہلائے گا، کیونکہ جس وقت صحابہ تھے اس وقت کوئی جماعت ہی نہیں، صرف ایک تھا مسلمان، اللہ کے کلام اور نبی کو فرمان کو عمل کرنے والا۔ تو یہ کہا ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر کے ایک اللہ کے ہو رہے تھے، یعنی مسلم تھے، وہ سب سے ہٹ کر کے مسلم تھے، اللہ کے تابع فرمان تھے اور اسی کے فرمانبردار تھے، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک ابراہیم سے قریب رہنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی بتا دیا کہ ابراہیم سے قریب رہنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے قریب رہنے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اور یہ پیغمبر اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اللہ ان کا دوست ہے۔ یہاں پہ فرمائے کہ اللہ رب العزت ان کا دوست ہے، واللہ، اور اللہ ایمان والوں کا دوست۔ اس آیت کو پھر سے سماعت فرمائے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا، سارے احکام و مسائل کو، سارے اوامر و نواہی کو پورا کر دیا۔ تو اللہ نے کہا بے شک میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا۔ ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار میری اولاد کے ساتھ، تو اولاد کے ساتھ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے فکر کی، تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو بھی قبول فرمائی۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 27، اور ہم نے اس کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبری بھی اور کتابیں بھی مقرر کر دی۔ تو سارے انبیاء جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولادوں میں سے۔ آیت نمبر 125، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے اور امن کی جگہ بنا دی۔ بیت اللہ کے تعلق سے یہ وہ عظیم گھر ہے جو پہلے بنایا گیا، سب سے پہلے بنایا گیا اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، اور جب سے زمین بنی ہے، جب سے یہ زمین کا حصہ اللہ رب العزت کے ہاں مقرر ہے، اس کو اللہ رب العزت نے لوگوں کا دل ادھر جھکا دیا۔ جیسے سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ ابراہیم، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کے طرف جھکے رہیں۔ تو یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمائی، اور مومنوں کے دل مکہ کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کا ارادہ بنا رہتا ہے کہ ہمیں کیسے مکہ پہنچنے کو، خانہ کعبہ پہنچنے کو مل جائے۔ اس طریقے سے سورہ حج آیت نمبر 22 میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور اسے حکم دیا کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر۔ خانہ کعبہ کی بنیاد کس بنیاد پر رکھی گئی؟ خانہ کعبہ کی بنیاد، اور وہ بنیاد کس بنیاد پر رکھی گئی، وہ دونوں بات یہاں پہ ملتی ہے۔ پھر سے غور کریں اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کی، کیوں مقرر کی؟ اور اسے حکم دیا کہ تو میرے ساتھ کس چیز کو شریک، تو توحید کی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔
کہ یہاں پہ صرف ایک رب کی عبادت. سورہ آل عمران آیت نمبر 96. یہ سب مدینہ میں یہودی اور نصرانیوں کو دعوت توحید دی جا رہی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 96 97. بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا ذریعہ ہے. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پالی. یہ امن والا شہر، امن والا گھر ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا. اس آیت کا دوسرا حصہ، اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. تو یہ آیت کا شان نزول اس وقت ہوا، یہ آیت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے فرمایا. ابو حاتم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے روایت کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ ہمارے باپ کا مقام ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے تو کہا یہ ہمارے باپ کا مقام ہے، جگہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا ہم اسے نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور آیت یہ تھی کہ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے اور امن کی جگہ بنا دی اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو. تو جو اظہار خیال حضرت عمر فاروق نے کیا تھا اللہ رب العزت نے اسے وحی بنا دی. اس کے علاوہ بھی عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اور بھی کچھ چیزیں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ عمر فاروق نے کہا اور اللہ رب العزت نے اسے بھی وحی بنا دیا. ایسا 3 بار ہوا. جیسے کہ ایک بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق نے کہا کہ آپ کی ازواج مطہرات، اس میں سے عمر فاروق کی ایک بیٹی بھی تھی، تو ہماری امہات المومنین، مومنوں کی ماں، کہا کہ ہر قسم کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں آپ کے گھر میں. ظاہر سی بات ہے کہ منافق بھی آتے ہیں، مومن بھی آتے ہیں، تو ان لوگوں کو پردہ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل فرمایا. اور اسی طریقے سے جب آپ کو یہ پتا چلا کہ نبی مکرم ازواج مطہرات سے ناراض ہیں تو آپ ازواج مطہرات کے پاس آئے اور انہیں سرزنش کرنے لگے، ڈانٹنے لگے کہ تم اگر تکلیف دو گی تو اللہ تمہاری جگہ ایسی عورتوں کو لے کر کے آئے گا جو تم سے بہتر ہوگی. اور بھی دوسرے انداز میں آپ نے انہیں سرزنش کی، انہیں سمجھایا. تو امہات المومنین میں سے ایک نے کہا کہ کیا رسول اللہ کی ذات گرامی ہمارے لیے کافی نہیں؟ مطلب ہمیں سمجھانے کے لیے کیا رسول اللہ کی ذات گرامی کافی نہیں؟ تب اللہ رب العزت نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 نازل فرمائی. اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تم عجب نہیں، مطلب یہ پوری آیت پھر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اور بھی اس کے علاوہ عمر فاروق نے جیسے کہا تھا کہ یہ خمر، شراب، یعنی جو نشاور چیز ہے، یہ اگر اس کے لیے کوئی حکم آ جاتا تو اچھا ہوتا، اس کے لیے کچھ حکم آ جاتا تو اچھا ہوتا. اور بار بار اس کے لیے حکم آتا چلا گیا. اور بھی کئی مقام پر آپ نے مشورہ دیا اور اللہ رب العزت نے اس کو احکام بنا. تو اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے اور امن کی جگہ بنا دی اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، اور ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرے گھر پاک کرو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے. اللہ، یہ عبادت گزاروں کی سہولیت کا خیال کون رکھ رہا ہے؟ اللہ رب. جو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں پہنچے ہیں، رکوع کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، تو اللہ ان کا خیال رکھتے ہوئے فرما رہا ہے. اور کس کو فرما رہا ہے؟ اپنے خلیل کو حکم دے رہا کہ ان کے لیے گھر کو صاف کرو. تو کس کے لیے؟ جو توحید کے علم بردار ہے. آپ دیکھیں حج کے ارکان کے اندر یا نماز کے بھی ارکان کے اندر توحید کا اعلان ہوتا ہے. اور جو مشرک ہے، ہم پیچھے پڑھ کر کے آ چکے ہیں، ان کو تو انٹری ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے. ان کو خانہ کعبہ میں آ کر کے نماز پڑھنے کی مشرک کو تو اجازت ہی نہیں دی. اور توحید پرست جو اعلان کرنے آ رہے ہیں، رکوع کر کے، سجدہ کر کے اور طواف کر کے، جو اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرتے ہیں، توحید کا اعلان کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی قدر بتائی کہ رکوع کرنے آئے، سجدہ کرنے آئے، اعتکاف کرنے آئے تو مسجد کو ان کے لیے صاف رکھو. اور حکم کس کو دے رہا ہے؟ اللہ اپنے خلیل کو دے رہا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اس عمل کو آج کے دور میں بہت کمتر سمجھا جاتا ہے، اور ویسے بھی مسلمان کی یہ شان ہے پاکی. بہرحال اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب،
اس جگہ کو امن والا بنا دے، یعنی مکہ کو امن والا بنا دے، اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو ایمان والوں کے لیے آپ نے خاص طور پر دعا کی کہ اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ کیسی دعا؟ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے اور یہ ریگستانی علاقہ ہے اور یہاں پہ کوئی سبزہ نہیں ہوتا سوائے کھجور کے؟ اور اس دور میں تو اس کی بھی قلت تھی، لوگ جانوروں کا شکار کرنا، جانوروں کو کھانا، بس یہی ان کی غذا تھی، اور وہاں پر پھلوں کا رزق کی آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو نبیوں کی دعا میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کی دعا یہ بتاتی ہے کہ وہ واقعی اللہ رب العزت کے اوپر کیسا توکل، کیسا یقین رکھنے والے لوگ تھے۔ دنیا جو ہے وہ دار الاسباب ہے، لیکن وہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ جان رہے ہیں کہ میں مانگ کس سے رہا ہوں، یہاں اسباب نہیں ہے، یہاں مٹی نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں کی آب و ہوا ایسی نہیں ہے کہ پھل اگے، لیکن میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ اس کا محتاج نہیں، وہ تو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے ہوئے اور بنی اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈرو نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 لوگوں کو لے کر کے اللہ سے دعا کر۔ یہ ہے ایمان کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ اسباب کا محتاج نہیں، اور اللہ رب العزت نے اسی انداز میں پھر دعا کو قبول فرمائی۔ بے شمار واقعات آپ دیکھیں گے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد چاہیے، جبکہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی بھی بچے کی صلاحیت نہیں رکھتی، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے بال بھڑک اٹھے اور میری کمر جو ہے وہ جھک چکی ہے، اب مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ لیکن مانگ بھی رہے ہیں کہ مجھے اولاد دے، کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ ہر انبیاء کی آپ دعاؤں کے اندر یہ چیز دیکھیں گے، یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ یقین، یہ ہے اللہ کی معرفت کہ اللہ رب العزت ہر دعاؤں کو سننے پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز آڑ نہیں بن سکتی۔ تو آپ نے کہا کہ ان کے لیے پھلوں کا رزق عطا فرما، اور آج بھی دیکھیں آپ کہ ساری دنیا سے پھل وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ کچھ منڈیاں ایسی ہیں دنیا کے اندر، اس میں سے ایک منڈی ہے جہاں پہ دنیا کے پھل پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے اور دوسری جگہ میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ تو یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور آگے فرماتے ہیں اللہ نے کہا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، مطلب جس نے کفر کیا تو دنیا کی تھوڑی سی اس کو عزت، شہرت اور دولت مل جائے گی، لیکن یہ تھوڑا سا ہی ہے۔ پوری دنیا بھی، پوری زندگی بھی اگر اس کو عیش و آرام میں اللہ رکھ دے تو یہ تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے۔ پھر میں اسے آگ کے عذاب کے طرف مجبور کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ مطلب دنیا میں جو اللہ کا نافرمان ہوگا اسے کچھ تو دنیا دے گا اللہ رب العزت، اور پوری بھی دنیا دے دے تو آخرت میں اسے مجبور کر کے گھسیٹتے ہوئے جہنم رسید کر دیا۔ آمین یا رب العالمین۔ اور یاد کرو آیت نمبر 127، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ بنا رہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، پہلا گھر، کتنے بڑے شرف کی بات۔ لیکن آپ عمل دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا۔ یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ نیکی قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا عمل کرنے کے لیے، یعنی بابل سے مکہ گئے ہیں اور اپنے ہاتھ سے پتھروں کو شیپ دے رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اس کو جوڑنے کے لیے مٹی تیار کر رہے ہیں، جس کو گارا بولتے ہیں، گارا بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے پتھروں کو رکھ رہے ہیں، اور عمارت جب اونچی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ایک پتھر کو ایسا بنایا کہ وہ اونچا اٹھتا تھا اور پتھر رکھ رہے۔ اتنا بڑا عمل، اتنے بڑے، اتنے دور جا کر کے اپنے ہاتھ سے بنا رہے۔ ہم تو چھوٹا سا بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو سینہ پھول جاتا، اور خود اپنے آپ میں نہیں رہتے کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، جنت کا سرٹیفکیٹ آ گیا ہو۔ تھوڑا بھی کوئی نیکی کا کام کرے اور سینہ چوڑا ہو گیا کہ میں تو 5 ٹائم نماز پڑھنے والا ہوں صاحب، میں تو تہجد پڑھنے والا ہوں، اور میں نے تو ایک مسجد بنائی ہے، اور میں نے تو فلاں کیا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں نا، وہ مکہ کو کس نے کھوجا ہے؟ کون سا سائنٹسٹ؟ یہی تھے ابراہیم علیہ السلام، انہی نے کھوجا ہے، اس مکہ کی کھوج کی، اور وہاں پر اس گھر کو بنایا اور اس گھر کی آبادی کے لیے کتنی بڑی قربانی دیا۔ اپنے بیٹے کو وہاں پہ چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اللہ میں ان کو یہاں پہ چھوڑ کر کے جا، اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد انکساری کہ اللہ تو اس کو قبول کر۔ اصل یہ ہے کہ ہم جتنے بھی نیکی کے کام کریں، اصل یہ ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے۔ اگر وہ قبول کر لے تو وہ ہمارے لیے نیکی کام کی۔ آیت کو پھر سے دیکھیں اور اس پہ غور کریں کہ واقعی، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب،
تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کو سننے والا اور جاننے والا یہ دو صفت آئی کہ اللہ تو سن بھی رہا ہے، تو جان بھی رہا ہے ہماری اس کوشش کو اور اس محنت کو، اے اللہ تو اس قبول فرما۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک بیابان جگہ میں مرکز کا قائم کرنا اور اس کے لیے پھر دعا کرنا، اور اس کے لیے قربانی کیا دی، اپنے بچوں کو وہاں، بیٹے کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا کہ تم یہاں پہ نماز پڑھنا۔ صرف یہ نہیں کہ ہم کہیں جا کر کے مسجد بنا دیں اور بھول جائیں، اس کے ساتھ اس کو آباد کرنے کی کوشش، اور پھر ساتھ میں دعا، اور پھر اس عمل کو اللہ قبول کر۔ اے ہمارے رب، اور تم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ اب دیکھیے دعا کتنی پیاری مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ اپنے آپ کے لیے فرما برداری کی دعا کہ ہمیں بھی فرما بردار، اور میری اولاد کو بھی تو فرما بردار بنا دے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ یعنی نبی بھی عبادت کے طریقے خود سے ایجاد نہیں کرتے۔ سیدنا ابراہیم اللہ کے خلیل ہے نا، لیکن اس کے بعد بھی اے اللہ عبادت کے طریقے سے تو سکھا، کیونکہ عبادت وہی قبول ہوگی جو اللہ رب العزت جس کو طے کرے گا کہ یہ عبادت اللہ۔ اور آج مسلمانوں کا حال کہ وہ جو کام کرے اور اس کو عبادت کا نام دے دے اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ قبول ہو رہی۔ تو ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب توبہ بھی کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو رحم کرنے والا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کس قدر قربانیاں ہیں اور کس قدر محنت، اور اس کے بعد پھر ایسی دعا کہ اللہ تو ہماری توبہ بھی قبول فرما لے اور ہم پر رحم بھی فرما۔ آخر آیت آج کی کلاس کی آیت نمبر 129، اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بنا۔ اب جو گھر ہم نے بنا دیے ہیں اس کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ بھی دیے ہیں، لیکن آنے تک والی جو جنریشن ہے اس کی بھی فکر نبی کو ہے، اللہ کے خلیل کو ہے کہ اللہ ایسے بھی دور آئے گا جب اسماعیل بھی نہیں ہوں گے، ابراہیم بھی نہیں ہوں گے، اور امت بہت زیادہ بگڑ جائے گی۔ تو اے اللہ اس ٹائم کے لیے بھی تو اس گھر کو آباد کرنے والا اور تیری عبادت کرنے والا بنا۔ تو یہ دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھی، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے۔ اور جو نبی آئے تو نبی کے آنے کا مقصد لوگوں کی اصلاح، اور اصلاح ہونے کا ذریعہ وحی کا بیان۔ تو وہ نبی بھیجنا اور ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب اور خوب حکمت والا۔ وہ تلاوت کرے تیری آیت کو اور تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، یعنی قرآن و حدیث کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرے ان کا۔ یہ دعا سید ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور اللہ رب العزت نے 2500 سال بعد اس دعا کو، اللہ رب العزت دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ اس دعا کو کب قبول، اور یہ دعا قبول ہوئی نبی کریم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث۔ جو یہ دعا کی ہے نا، ویسی کی ویسی ہی اللہ رب العزت نے آپ کی صفت بیان کی، اور وہی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بالکل وہی کارنامہ سر انجام دیا جو ابراہیم علیہ السلام نے چاہا تھا۔ آخر میں ایسے نبی آئے جو تیری آیتیں تلاوت کریں، ان کا تزکیہ کریں، ان کے اندر سے برائیوں کو نکالے، اچھائیاں ڈالے، اور تعلیم دے کتاب اور حکمت کی۔ اللہ رب العزت نے ہو بہو وہی دعا کو یہاں پر ریپیٹ کیا اس انداز میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ یہ مومنوں کے اوپر احسان کا لفظ یہیں پر آیا ہے، یعنی امت محمدیہ کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے تو الگ آیا ہے۔ تو کیا احسان کیا؟ اور احسان کا لفظ یعنی اللہ نے بے شمار نعمتیں دیتے چلا گیا، کہیں یہ نہیں کہا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں، یہاں پر کہا کہ احسان کر رہا ہوں، مطلب یہ ہوا اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اور احسان کیا ہے تمہارے اوپر؟ اللہ اکبر، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ پہنچایا میں نے تمہیں میں سے ایک رسول۔ یہ ہمارے اوپر احسان ہے اللہ رب العزت۔ اور یہ احسان کا حق کیسے ادا ہوگا؟ کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کریں۔ اور آپ کا حق کیا ہے؟ کہ آپ پر ایمان لائیں، آپ سے محبت کریں، آپ کی اطاعت کریں، اور آپ کی خواہش کی یعنی آپ کے مشن کی تکمیل کریں، یعنی اس کی جد و جہد اور کوشش کریں۔ ایک آیت کا مفہوم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں کبھی اس کی تفسیر بتاؤں گا۔ یتلو علیہم آیاتی، جو آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعا کی تھی کہ ایک نبی آئے اور وہ آیتیں تلاوت کرے، تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کس کے لیے کہا گیا؟ مکہ کے لوگوں کے لیے، یعنی صحابہ کے لیے۔ یعنی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ سارے کے سارے صحابہ ہدایت یافتہ تھے،
کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یعنی اب تم کھلی ہوئی گمراہی میں نہیں، جو صحابہ کے لیے آیت نازل ہوئی، یعنی صحابہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمائی۔ چلیں آج کی ان آیتوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ آیت نمبر 122 اس میں نصیحت، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ہے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نعمت اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمت دی ہے، جیسے بنی اسرائیل کو جو نعمت دی تھی ہمیں بھی دی ہے کہ ہمیں اسلام دیا، نبی دیا، کتاب دی، لوگوں کے بیچ میں ہمیں سربلند کیا، یعنی ہمیں ذمہ دار بنایا اللہ رب العزت نے کہ ہم اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ نصیحت آیت نمبر 123، آخرت کے انجام سے ڈر کر زندگی گزارنا ہے، آخرت میں ہمارا اعمال ہی ہمارے کام آئے گا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کسی کی سفارش قبول کی۔ آیت نمبر 124، اس میں بھی نصیحت، آزمائش انبیاء کی بھی ہوتی ہے اور ہمیں بھی آزمایا جا رہا ہے، ہماری اولاد بھی اللہ کے نزدیک کامیاب ہو جائے اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ 126 میں نصیحت، ہر معاملے میں اللہ کے طرف رجوع کرنا ہے، یعنی دعا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں ہر معاملے میں اللہ رب العزت سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے دعا کر، یہ ہمیں نصیحت ملی کہ ہر معاملے میں ہم اللہ رب العزت سے مانگے۔ اللہ رب العزت اسباب کا محتاج نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ رب العزت عطا نہ کرے۔ دوسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کا انکار کرنے والوں کے انجام جہنم کی طرف ڈھکیل دیا جائے، جو اس آیت میں بتایا گیا آیت نمبر 126 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعام کا انکار کرنے والے۔ آیت نمبر 127، عبادت کر کے عبادت کی قبولیت کی دعا کرنی، جو ہم عبادت کریں اس کے ساتھ ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی۔ آیت نمبر 128، اپنے لیے فکر مند رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو تو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، تو اپنی اولاد کے لیے بھی فکر مند رہنا چاہیے اور کوشش اور دعا کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے۔ تیسرا، عبادت کے طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھاتا ہے، اپنی مرضی سے ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ توبہ اور اللہ رب العزت سے رحمت کی امید رکھنا ہے اور دعا کریں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 129 جو آخری آیت تھی، اس میں نصیحت، اپنی زندگی میں بھی اور اپنے جانے کے بعد بھی اللہ کے بندوں کے لیے اسلام کی فکر کرنا کہ اس کام کو ہماری اولاد یا ہمارے شاگرد اس کو چلا سکیں۔ اسلام لوگوں تک پہنچانے کا جو طریقہ بتایا گیا آیت نمبر 129 میں کہ اللہ کی آیت کی تلاوت کرنا ہے، پھر کتاب اور حکمت کی بات سکھانا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے صرف تلاوت کرنا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں اور مدینہ میں بھی لوگوں کو سنایا کرتے تھے، لیکن جب لوگ اسلام میں آ جاتے تھے تو مکہ میں بھی ان کے لیے تعلیم گاہ بنائی گئی تھی اور مدینہ میں بھی ان کے لیے تعلیم گاہ بنائی گئی تھی، وہاں بیٹھ کر کے وہ باقاعدہ قرآن اور حدیث کو یاد کیا کرتے تھے، اس کو لکھا کرتے تھے، اس زمانے کا جو بھی لکھنے کی چیز تھی اس میں وہ لکھا کرتے تھے کہ ان کے اندر سے برائیوں کو نکالنا، جو ایک استاد اپنے شاگرد کے تعلق سے جانتا ہے کہ ان کے اندر عقائد میں یا مسائل میں کیا برائی ہے، تو یہ بھی ہمارے یہاں سے سمجھ میں آیا کہ ہمیں اسی نہج پر کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور تربیت اپنی بھی کرنی ہے اور اپنے شاگردوں کی بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا اس میں ہمیں اور مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کے اوپر ہمیں قائم رکھ اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔